محرم کی 10 تاریخ کو بڑے بڑے تازیے آپ کو نکلتے ہوئے ملیں گے. بارسوئی کے علاقے میں چلے جائیے, بڑے بڑے تازیے آپ کو نکلتے ہوئے ملیں گے. پوچھو یہ تازیہ کیوں نکال رہے ہو؟ کہیں گے کیا آپ کو نہیں معلوم 10 محرم کی تاریخ حضرت حسین کی شہادت کی تاریخ ہے. ارے نادان, اگر 10 محرم کی تاریخ حضرت حسین کی شہادت کی تاریخ ہے اور تو اس لیے ان کا تعزیہ نکال رہا ہے کہ اس دن ان کی شہادت ہوئی, تو پھر تو 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کے نام کا بھی ایک تعزیہ نکال. عثمان غنی بھی تو نبی کے داماد تھے, اور ایسے داماد تھے جن کو اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں دی تھی, جو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے تھے. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان غنی کو 1 مہینے سے زیادہ بھوکا پیاسا تڑپا کے ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا. ان کے سر کو الگ کر دیا گیا, ان کی تاڑی نوچی گئی, ان کی بیوی بچانے آئی, بیوی کی انگلیاں کٹ گئیں. میرے پیارے ساتھیوں, اگر تعزیہ نکالنا ہے تو پھر 18 ذی الحجہ کو بھی ایک تعزیہ نکلنا چاہیے حضرت عثمان غنی کے نام کا. ایک تعزیہ 1 محرم کو بھی نکلنا چاہیے. 1 محرم کی تاریخ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی تاریخ ہے. وہ عمر فاروق جن کا انتقال ہوا تو 52 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر ان کی حکومت تھی. وہ عمر فاروق جن کے دور حکومت میں اسلام دنیا کے چپے چپے تک پہنچ گیا. وہ عمر فاروق جن کی وجہ سے اسلام کو بڑی طاقت ملی. میرے پیارے ساتھیوں, ابو لولو نام کے ایک مجوسی نے حملہ کر کے عمر فاروق کو شہید کیا تھا. اگر تعزیہ ہی نکالنا ہے تو 1 محرم کو حضرت عمر فاروق کے نام کا بھی تعزیہ نکلنا چاہیے. کتنے تعزیے نکالو گے؟ اسلام کی تاریخ شہیدوں کے خون سے رنگین ہے. میرے پیارے ساتھی, کیلنڈر کی کوئی تاریخ خالی نہیں ملے گی جس دن کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ شہید نہ ہوا. میرے پیارے ساتھیوں, آج محرم جیسا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے, اور دنیا کی ہر قوم اپنے نئے سال کا استقبال نئی امیدوں کے ساتھ کرتی ہے, نئے جوش کے ساتھ کرتی ہے, نئے ولولے کے ساتھ کرتی ہے, مگر یہ مسلمان کیسی قوم ہے جو اپنے نئے سال کا ویلکم کالا کپڑا پہن کر کے کرتی ہے, یا حسین یا حسین کی آوازیں دے کے کرتی ہے. ان کے گھروں میں تعزیہ نکلتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں محرم کی 10 تاریخ کے پہلے گوشت نہیں بنتا, کوئی میٹھی چیز نہیں بنتی, 10 تاریخ کے پہلے کوئی اچھا کام نہیں ہوتا. کتنے مسلمان ہیں جو محرم کے مہینے میں شادی تک نہیں کرتے ہیں. ان سے پوچھو کیوں کرتے ہو؟ کہتے 10 محرم بڑا غم کا مہینہ ہے, محرم میں اللہ کے نبی کے نواسے شہید ہوئے تھے. اور آپ آگے دیکھیے, حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی؟ 10 محرم سن 61 ہجری کو, نبی کے انتقال کے 50 سال کے بعد. کربلا کے واقعے میں حضرت حسین کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا, مگر حضرت حسین کی شہادت میں کسی صحابی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. لیکن آپ غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں, یہی محرم کا مہینہ آتا ہے اور ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو حضرت حسین کی شہادت کو بنیاد بناتا ہے اور صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے, صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے. کبھی حضرت ابو بکر کو برا کہتا ہے, کبھی حضرت عمر کو برا کہتا ہے, کبھی عثمان غنی کو برا کہتا ہے, کبھی حضرت عائشہ کو برا کہتا ہے, کبھی حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے, کبھی حضرت عمرو بن عاص کو برا بھلا کہتا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. قرآن کہتا ہے یہ امت فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ہر فرقہ اپنے عقیدے پہ جم جائے گا. لوگ قرآن اور حدیث کو فالو نہیں کریں گے, لوگ اپنے اپنے بزرگوں کے اور اپنے اپنے مولویوں کے بتائے ہوئے دین کو فالو کریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, امت کا یہ اختلاف آج امت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے, امت کو کمزور کر رہا ہے. آج اتنا بڑا ملک ہے اور کروڑوں مسلمان ہیں, اور آئے دن ایسی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جن کو دیکھ کر کے آپ اور ہم پریشان ہوتے ہیں, مگر ہماری قوم میں نہ کوئی اتحاد ہے, نہ کوئی لیڈرشپ ہے, نہ کوئی آدمی ہے جس کو ہم کھڑا کر کے اپنی بات رکھ سکیں. میرے پیارے ساتھیوں, اتحاد پیدا کیجئے. آنے والا وقت بہت نازک ہے, آپ کے بچوں کے لیے بھی بہت نازک ہے, آپ کی لڑکیوں کے لیے بھی بہت نازک ہے, آپ کی نوجوان نسل کے لیے بھی بہت نازک ہے. اگر آپ نے ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا, ذہنی طور پر
ایمانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہیں کی، آنے والے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے گی میرے ساتھیوں۔ جو دور چل رہا ہے یہ اتنا مضبوط ایمان والے لوگوں کا دور نہیں ہے جو صحابہ کا دور تھا، یہ کمزور ایمان والوں کا دور ہے۔ جب مصیبتیں آئیں گی، جب گھر مکان گریں گے، جب نوجوان بچے بے قصور جیلوں میں جائیں گے، تو ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوگی جو اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی، جو ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اس دور میں اگر سبق سیکھنے کی ضرورت ہوگی تو ہمیں اتحاد کا سبق سیکھنا ہوگا اور استقامت کا سبق سیکھنا ہوگا۔ مسلمانوں، اتحاد پیدا کرو اپنے اندر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ارے مسلمانوں، تم کو تو آپس میں اتنے اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ اے مسلمانوں، تم ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ رہو، اتنے میل ملاپ کے ساتھ رہو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کا جسم ہوتا ہے۔ انسان کے بدن میں کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے، پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں آپس میں اتنا ہمدرد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا اتنا ہمدرد ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمانوں، تمہاری مثال اس عمارت کی طرح ہونی چاہیے، کل بنیان یشد بعضہ بعضا، عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو طاقت دے، تمہیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں تو بہار کا ہوں، یہ تو جھارکھنڈ کا ہے، وہ تو بنگال کا ہے، اس سے میرا کیا لینا دینا ہے، اس سے میرا کیا تعلق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کی آواز بنو، ایمان کی آواز بنو، اتحاد پیدا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج پچھلی قوموں کی یہ برائی ہمارے اندر آئی کہ ہم آپس میں فرقوں میں بڑھ گئے، ہم ٹولیوں میں بڑھ گئے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، یہ اہل حدیث کا اسٹیج ہے، ہم اختلاف کی دعوت نہیں دیتے، ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم ایک فرقہ ہیں، ہم فرقہ کی دعوت نہیں دیتے، ہم کہتے آؤ رب کے قرآن کی طرف آؤ اور مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آؤ۔ اہل حدیث کسی تیسری چیز کی دعوت نہیں دیتا ہے، اہل حدیث کہتا آؤ اللہ کے قرآن کو تھام لو اور نبی کی حدیثوں کو تھام لو۔ یہ اتحاد کی دعوت ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرقہ پرستی کی دعوت نہیں۔ اور آگے بڑھیے، پچھلی قوموں کی ایک برائی ہمارے اندر یہ بھی آ گئی، ہم نے برائی کو برائی کہنا بند کر دیا، ہم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا بند کر دیا، ہم نے برائی سے روکنا بند کر دیا۔ معاف کرنا، سال میں ایک بار پروگرام کرا لینے سے برائی ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کا علاقہ نیپال بارڈر سے سٹا ہوا ہے، آپ کے نوجوان بڑی تعداد میں شراب پی رہے ہیں۔ مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا نوجوان تو نوجوان، بڑی عمر کے لوگ، بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ بھی شراب پی رہے ہیں۔ آپ غور کریں، جس شراب کو آپ کی شریعت میں ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا، جس شراب کو پینے کے بعد انسان کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں، میرے سامنے ایسا بھی کیس آیا ہے، ایسا بھی کیس آیا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی غلط کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار اپنی بیٹی، اپنی جوان بیٹی کو نیند کی حالت میں ٹچ کر رہا ہے، اپنی جوان بیٹی کے بدن کو چھو رہا ہے، اور بیوی جب منع کر رہی ہے بیوی کو مار رہا ہے، بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، اور بیوی سے کہہ رہا ہے اگر کسی کو تو نے یہ بات بتائی تو میں تجھ کو مار کے پھینک دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کہاں پہنچ گیا ہے، سماج گندگی کے کس لیول پر پہنچ چکا ہے۔ آج 4 سال کی بچیوں کو بھی کوئی چیز لینے کے لیے گھر کے باہر بھیجنے کے پہلے ماں باپ ڈر جاتے ہیں۔ 4 سال کی بچی بھی اگر 5 منٹ نظر نہ آئے تو ماں باپ بھی بے چین ہو جاتے ہیں، میری بیٹی کہاں چلی گئی۔ ہم اس دور میں آ چکے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور آج کے اس دور میں جب آپ
शराब और ज़िना जैसी बुराइयां समाज के अंदर आम हो चुकी हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करना पड़ेगा। आप मुसलमान हैं और मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है? कुरान कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे अच्छी उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहाउना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। अल्लाह के नबी ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। आपने कहा पानी के अंदर कश्ती जा रही है और कश्ती में 2 मंजिला है। अब ऊपर वालों के पास पानी है, नीचे वालों के पास पानी खत्म हो गया। नीचे वालों को पानी की जरूरत पड़ी। उन्होंने सोचा बार बार हम क्यों ऊपर वाले के पास जाके पानी मांगे। उन्होंने कश्ती के अंदर सुराख कर दिया ताकि उनको जल्दी से पानी मिल जाए। वो ये भूल गए कि कश्ती में सुराख करेंगे कश्ती डूब जाएगी। अब ऊपर वालों ने जब ये देखा कि नीचे वाले पानी हासिल करने के लिए कश्ती में ही सुराख कर रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब अगर ऊपर वाले इत्मीनान से बैठ जाए कि भाई हमारा क्या बिगड़ेगा, अगर ये कश्ती में सुराख कर रहे हैं तो ये डूबेंगे तो नीचे वाले भी डूबेंगे। जब कश्ती डूबेगी तो ऊपर वाले भी डूब जाएंगे। और अगर वो जल्दी से जाके उसका हाथ रोक लेंगे कि नहीं भाई तू गलत कर रहा है, तुझे पानी चाहिए मैं पानी दूंगा, मगर तू कश्ती में सुराख मत कर, और फौरन उसको रोक देंगे तो नीचे वाले भी बच जाएंगे, ऊपर वाले भी बच जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये मिसाल दी है अल्लाह के प्यारे नबी ने बुराई से रोकने वालों की। और आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं इस इलाके में बहुत आता हूं, साल में 1-2 चक्कर तो लग ही जाता है बटरहा, सिकटिया, अररिया के इस इलाके में। मगर माफ करना, समाज में जब बुराई ज्यादा हो तो सिर्फ साल में एक बार प्रोग्राम कर लेने से काम नहीं बनेगा। मेरे साथी, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाके लोगों से मिलना पड़ेगा। हफ्ते में, महीने में 2-4 प्रोग्राम अपने लोकल के उलमा को बुला करके मस्जिद में करना होगा। इतना बड़ा पिंडाल सजे न सजे, इतनी बड़ी पब्लिक आए ना आए, चंद लोग आए, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, बुराई को बुराई कहना पड़ेगा, नेकी को नेकी कहना पड़ेगा। आप नहीं रोकेंगे, आज बेटा पी रहा है कल बाप भी पिएगा, आज बाप पी रहा है कल बेटा भी पिएगा, शराब के नशे में पूरा घर डूब जाएगा। मेरे साथ आप नहीं हाथ रोकेंगे, आज एक आदमी ज़िना कर रहा है कल पूरा गांव ज़िना करेगा। बुराई को रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे प्यारे साथियों। और जब बुराई को रोकना हम बंद कर देंगे, अल्लाह के नबी के अल्फाज सुनिए। अल्लाह के नबी कहते हैं लतामुरुन्ना बिल मारूफी वला तनहावुन्ना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते रहना, बुराई से रोकते रहना। अगर तुमने ये काम बंद कर दिया, सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाब लकुम, फिर तुम अल्लाह से दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। सूखा पड़ जाएगा, अनाज पैदा नहीं होगा, तुम दुआ करोगे अल्लाह सूखा टाल दे, अनाज की पैदावार ठीक कर दे। जब बारिश की जरूरत हो अल्लाह बारिश भेज दे, तुम दुआएं करोगे, न बारिश आएगी, न सूखा खत्म होगा, न पैदावार अच्छी होगी। एक काम तुम नहीं करोगे, नेकी का हुक्म देना अगर तुम बंद कर दोगे और बुराई से रोकना तुम बंद कर दोगे, तुम्हारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, यहूद और नसारा पर अल्लाह ताला की जो लानत बरसी थी वो क्यों बरसी थी? आइए जरा कुरान से पूछते हैं। लोइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराईला अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम, यहूदियों के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम ने भी लानत की, दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी लानत की। क्यों लानत की? ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ये यहूदी अल्लाह ताला के बड़े नाफरमान थे, ये हद से तजावुज किया करते थे। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फअलू, ये एक दूसरे को बुराई से रोका नहीं करते थे, ये बुराई को करते थे लेकिन बुराई से रोका नहीं करते थे। आप ये मिजाज ना बनाएं, गांव की कोई लड़की बेपर्दा घूम रही है, हमसे क्या मतलब है? आप उसके बाप से मिले। आपको अगर जोगबनी के बाजार में, अररिया की मार्केट में आपके गांव की कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ मिले और आप ये सोच के नजरअंदाज करते मेरी बहन थोड़ी है, मेरी बेटी थोड़ी है,
آپ پتہ لگائیں, آپ اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کریں. میں کئی ایسے واقعات جانتا ہوں, اچھے اچھے گھروں کی مسلمان لڑکیاں پیار اور محبت کے نام پر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گلچھرے منا رہی ہیں, اور کل ایک دن آئے گا جب وہ ان کے ساتھ شادی بھی کر لیں گی, اور جب ان کے ساتھ شادی کریں گی ان کے مذہب میں داخل ہو جائیں گی اور اسلام کو چھوڑ دیں گی. میرے پیارے ساتھی, یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. امت کی تاریخ میں ایسا واقعہ کم ہوا ہے, ایسا وقت بہت کم آیا ہے جب اتنی بڑی تعداد میں مسلمان عورتوں کے اندر ارتداد کی لہر آئی ہو, جو اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں آئی ہے میرے ساتھی. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے, اہل حدیثوں کو چھوڑ دیجئے, دوسرے مسلک والوں کے یہاں نہ مسجد میں عورت جمعہ پڑھنے جا سکتی ہے, نہ عیدگاہ میں ان کے لیے کوئی انتظام ہے, نہ ان کے یہاں عام جلسوں اور پروگراموں میں عورتوں کے لیے انتظام ہے. عورتیں دین سے دور ہیں, اور جب عورتیں دین سے دور ہوں گی ان کو کوئی بھی بہکا کے لے کے جا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا پڑے گا, ہمیں برائی سے روکنا پڑے گا, ہمیں نیکی کا حکم دینا پڑے گا. اور آگے بڑھیے, پچھلی قوموں کی ایک برائی اس امت کے اندر یہ بھی آ گئی, ہم آپس میں حسد کرنے لگے, بھائی بھائی سے جلنے لگا. ہے بھائی بھائی کا آج رہزن, پدر نے چھوڑا پسر نے چھوڑا پدر کا دامن. ہے بھائی بھائی کا آج رہزن, حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن. پدر نے چھوڑا پسر کا دامن, بہن کو بھائی ستا رہا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. حسد کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے, لوگ اپنے دکھ سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہیں. اس نے اتنا پیسہ کیسے کما لیا, اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد کیسے بن گئی, اس نے 4 ویلر کیسے خرید لیا, اس نے اچھی والی بائک کیسے خرید لی, اس کے بیٹے کو نوکری کیسے مل گئی. آج مسلمان ایک دوسرے سے حسد کرنے لگا. او حسد کرنے والوں, خبردار خبردار, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم من قبلکم, اے میری امت کے لوگوں, تم سے پہلے کی امت کی ایک برائی تمہارے اندر بھی آ جائے گی, الحسد والبغضاء. تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے, ایک دوسرے سے بغض کرنے لگو گے, ایک دوسرے سے جلنے لگو گے, ایک دوسرے کی خوشی دیکھ کر کے جلنے لگو گے. حسد کی آگ جب بھی لگی ہے انسان کے دین کا جنازہ نکلا ہے. میرے ساتھ دنیا کا سب سے پہلا مرڈر اسی حسد کی وجہ سے ہوا. آدم کے 2 بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. ایک بیٹے کا نام قابیل بتایا گیا, دوسرے کا نام حابیل بتایا گیا. قابیل نے قربانی پیش کی, قابیل نے ایک اللہ کی راہ میں تھوڑا سا جو اللہ کی راہ میں دیا, اور حابیل نے موٹا تازہ دمبا دیا. اس زمانے میں جب لوگ قربانی پیش کرتے تھے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی. وہ قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ تھا. حابیل نے بھی قربانی پیش کی, قابیل نے بھی قربانی پیش کی. حابیل کی قبول ہو گئی, قابیل کی قبول نہیں ہوئی. قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا. پہلا مرڈر, دنیا کی پہلی ہتیا اسی حسد کی آگ کی وجہ سے ہوئی ہے میرے ساتھ. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قتل کا ذمہ دار قابیل بھی مانا جائے گا, اور قابیل کی گردن پر بھی اس کا خون ہوگا, کیونکہ قتل کی شروعات کرنے والا قابیل تھا. قابیل نے قتل کی برائی کی شروعات کرنے والا, برائی کی سٹارٹنگ کرنے والا, کسی بھی برائی کی بنیاد ڈالنے والا, جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی اس کو سزا ملتی رہے گی. جانتے ہو آج کل ایک برائی اور چلی ہے, مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا, مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا. یہ برائی بھی آج بہت سارے علاقوں میں مسلمان نوجوان لڑکوں میں ہو رہی ہے. یہ برائی کس نے شروع کی تھی؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کی تھی. یہ کام کبھی جانور نے بھی نہیں کیا. جانور بھی
اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی مادہ کے پاس جاتا ہے. یہ انسان اتنا گر گیا, مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے لگا. اور لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ. لوط علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں, تم اتنا گندا کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. انکم لتاتون شہوتم انکم لتاتون الرجال شہوتم من دون النساء. تم مردوں عورتوں کو چھوڑ کر اپنے مردوں سے جا کر کے اپنی شہوت پوری کرتے ہو. بل انتم قوم مسرفون. اے میری قوم کے لوگوں, تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو, تم حد سے نکل جانے والے ہو. انجام کیا ہوا تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا؟ انجام یہ ہوا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا. پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی. میرے پیارے ساتھیوں, جب انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹ دیا, اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا. آسمان سے پانی برستا ہے, مگر جب انہوں نے اپنی عورتوں کے بجائے اپنے مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پورا کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے آسمان سے پتھروں کو برسایا, اور پتھر جس کے اوپر گرتے تھے وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. میرے ساتھی, آج کتنے مسلمان بھی آپ کو مل جائیں گے جو برائی بھی کرتے ہیں اور برائی کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں اور برائی کی دلیل بھی دیتے ہیں, برائی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے غلط کام کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ کو گناہ ناپسند ہے, اور گناہ کی کوئی دلیل دے اور گناہ پر کوئی ڈھٹائی کرے یہ اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ ناپسند ہے. جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد, اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے صاف صاف یہ نہیں کہا کہ میں گنہگار ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ ابلیس غلطی بھی کر رہا ہے اور اپنی غلطی کی دلیل بھی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی, اور اس کے بعد ابلیس کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اندازہ لگائیے کہ آج یہ کام مسلمان بھی کر رہا ہے, اپنے گناہ کے کاموں کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا. یہودیوں کی ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا. یہ سمندر کے کنارے رہتی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو منع کیا کہ تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے. وہ مچھلی کا کاروبار کرتے تھے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ مچھلی کے کاروبار میں اللہ بہت برکت دیتا ہے. میں نے ساؤتھ انڈیا میں دیکھا مچھلی کا کاروبار کرنے والے کروڑ پتی لوگ, ارب پتی لوگ ہیں, بہت دولت ہے ان کے پاس. اور یہ علماء نے تجربے کی بات لکھی ہے کہ مچھلی کے کاروبار میں بہت برکت ہے. تو ان کا بھی پیشہ کیا تھا, وہ مچھلی کا کاروبار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے حکم دے دیا کہ اے بنی اسرائیل, اے ایلا والو, تمہیں سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے. اور اللہ کی قدرت ایسی تھی, اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا, سنیچر کے دن پانی میں خوب مچھلیاں آتی تھیں, دوسرے دن مچھلیوں کا عطا پتہ نہیں رہتا تھا, اور سنیچر کے دن بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھیں. تو ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ سنیچر کو جال بچھا دیتے تھے, اور جال میں مچھلیاں پھنس جاتی تھی, اور جب اتوار کا دن آتا تھا تو وہ جا کے جال میں سے مچھلی چھڑا لیتے تھے. اور وہ یہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کے دن تھوڑی شکار کیا ہے, ہم نے اتوار کے دن شکار کیا ہے. اللہ کو دھوکہ دیتے تھے, اللہ کے ساتھ ہیلا سازی کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون, اے یہودیو تم نے اللہ کی نافرمانی کی, تم نے اللہ کو ناراض کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈالا. پوری بستی تباہ کر دی گئی, پوری بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا. پتہ یہ چلا کہ گناہ اگر ہو جائے, غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو. میرے پیارے ساتھیوں, گناہ پر ڈٹے مت رہو. میرے نوجوانوں, اگر آج تک شراب پی رہے تھے تو آؤ, اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہم کل صبح تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے.
ایسا بھی ہوا ہے پروگرام کر کے بنارس پہنچا ہوں, فون آیا مولانا آپ تو بنارس چلے گئے, جلسے میں ایک نوجوان آیا تھا بائک لے کے نکلا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, رات ہی میں ختم ہو گیا. ایسا بھی ہوا ہے رات میں میرے پاس میسج آیا مولانا بیمار ہوں دعا کر دیجئے گا. صبح میسج آیا انتقال ہو گیا ہے. موت ہم سے پوچھ کے نہیں آئے گی, موت کا فرشتہ ہم سے اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا, ہم سے پوچھ کے گھنٹی بجا کے نہیں آئے گا. اس سے پہلے کہ موت آ جائے میرے ساتھی, اس سے پہلے کہ توبہ کا موقع نہ ملے, توبہ کر لو میرے ساتھی. شراب پی کے اللہ کیا نہ جاؤ, زنا کر کے اللہ کیا نہ جاؤ, نمازیں چھوڑ کے اللہ کیا نہ جاؤ, حرام کمائی کھا کے اللہ کیا نہ جاؤ. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے میرے پیارے ساتھی؟ دنیا میں ہمیں گرمی لگتی ہے, ہم کولر چلاتے ہیں. دنیا میں اندھیرا ہے, یہ بڑی بڑی لائٹیں ہم جلاتے ہیں. یہاں اتنے بڑے میدان میں یہ لائٹیں اگر بند ہو جائیں اور مرکری بند ہو جائے, اندھیرا چھا جائے, آپ 2 منٹ کے لیے رکنا پسند نہیں کریں گے. کبھی آپ نے غور کیا جس دن آپ کا انتقال ہو جائے گا, آپ کا بیٹا بھی آپ کی جنازے کی نماز پڑھے گا, آپ کی بیوی بھی آپ کے اوپر آنسو بہائے گی, آپ کے بچے بھی آپ کو یاد کر کے روئیں گے, لیکن کوئی آپ کو اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہوگا. سارے کے سارے لوگ جلدی جلدی آپ کو قبرستان لے کے جائیں گے, اور قبرستان جانے کے بعد, قبر میں اتارنے کے بعد مٹی دے کے چلے جائیں گے. بیٹا ایک بار بھی نہیں کہے گا ابا سے مجھے بڑا پیار تھا, ابا کے ساتھ مجھے بھی قبر میں ڈال دو. آپ کو قبر میں اکیلے جانا پڑے گا, نہ بیوی ساتھ میں جائے گی, نہ بچے ساتھ میں جائیں گے, نہ رشتہ دار ساتھ میں جائیں گے. او دنیا کو خوش کرنے والوں, یہ دنیا تم سے کبھی خوش نہیں ہوگی. جس دن تمہارا انتقال ہوگا, یہ دنیا والے تمہاری قبر پہ مٹی دے کر کے چلے جائیں گے, اور مٹی دے کر کے کہیں گے آدمی بہت اچھا تھا. آپ کی تعریف کرنے کے لیے لوگ آپ کے مرنے کا انتظار کریں گے میرے پیارے ساتھیوں, اور آپ کے قبر میں جانے کے بعد کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا. اس قبر میں اندھیرا ہوگا, اس قبر میں گرمی لگے گی, اس قبر میں زہریلے جانور آپ کو ڈنگ ماریں گے. وہاں اگر آپ کے کام آئیں گی تو آپ کی توحید کام آئے گی, آپ کی نمازیں کام آئیں گی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو آنسو بہائے ہوں گے وہ آنسو آپ کے کام آئے ہوں گے. میرے نوجوانوں, اگر آج تک شراب پیتے تھے توبہ کر لو, اور اللہ تعالیٰ کیا اس حال میں جاؤ کہ اے اللہ میں سچی توبہ کر کے آیا ہوں, میں شراب پیتا تھا مگر اے اللہ میں نے تجھ سے وعدہ کر لیا, سچی توبہ کر لیا, اب میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اے اللہ اب تک تو میں نے بدکاری کی اور زناکاری کی زندگی گزاری, اے اللہ اب میں نے سچی توبہ کر لی, اب بدکاری کے قریب بھی نہیں گیا. اے اللہ جب سے تیرے دین کے علماء نے, تیرے نبی کے وارثوں نے تقریر میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. اے اللہ تب سے میں زنا کے قریب نہ گیا, میں شراب کے قریب نہ گیا, میں سچی توبہ کر کے آیا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اگر توبہ کر کے جاؤ گے تبھی اللہ کی نجات ملے گی. گناہ کے اوپر جمے رہنا, گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا, یہ بھی پچھلی قوموں کا طریقہ تھا. اور آگے بڑھیے, پچھلی قوموں کے اندر ایک برائی اور تھی, وہ گلو کیا کرتے تھے. گلو کا مطلب کیا ہے؟ ٹوپی کی جگہ سر ہے اور چپل کی جگہ پیر ہے, اور چپل کو اتار کے سر پہ لگانا شروع کر دیں اور ٹوپی کو پیر میں ڈال لیں. میرے پیارے ساتھیوں یہی تو گلو ہے. کسی کی جو مناسب جگہ ہے اس سے زیادہ اس کو جگہ دے دینا, اس سے زیادہ اس کو مقام دے دینا, یہی تو گلو ہے. ابھی وسیم اکرم صاحب کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا, پاکستان کے کرکٹر ہیں, حج کرنے گئے اور جب جمرات کو کنکری ماری جانے لگی تو کنکری کو بالنگ کے اسٹائل میں پھینکنے لگے. لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ وسیم اکرم صاحب کتنے نیک آدمی حج کرنے چلے گئے. مجھے وسیم اکرم صاحب کی دینداری پر کوئی شک نہیں ہے, میں ان کی دینداری پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا ہوں, بہت اچھی بات ہے وہ حج کرنے گئے, مگر اتنا ضرور کہنا چاہوں گا وسیم اکرم صاحب آپ نے وہاں جو شیطان کو جمرات کو جو کنکری ماری تھی, وہ جو بالنگ کے اسٹائل میں آپ نے ماری تھی, آپ کا یہ طریقہ مناسب نہیں تھا, آپ کا یہ عمل مناسب نہیں تھا. اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے جب خود حج کیا اور آپ نے جمرات کو کنکری ماری تو چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکری آپ نے لی تھی. آپ نے عبداللہ بن عباس سے کہا, اے عبداللہ
جاؤ کنکری لے کے آؤ۔ عبداللہ کنکری لے کے آئے، آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر کنکری ہے، آپ نے فرمایا بِأَمْثَالِ هَٰؤُلَاءِ فَرْمُوا، او لوگوں اتنی بڑی بڑی کنکری مارنا، اس سے بڑی نہ مارنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، اے میری امت کے لوگوں تم دین کے اندر غلو مت کرنا، تم سے پہلے کی امتوں کو اسی غلو نے ہلاک کر دیا تھا۔ آج کتنے حاجی جاتے ہیں وہاں جوتا اتار کے مارنے لگتے ہیں، چپل اتار کے مارنے لگتے ہیں۔ ہمارے بنارس میں کچھ لوگ حج کر کے آئے، پتہ لگا وہ 40 دن تک گھر سے ہی نہیں نکلتے۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ بولے 40 دن تک حج کا نور رہتا ہے ان کے چہرے پر، حج کی چارجنگ رہتی ہے، 40 دن کے بعد وہ ڈسچارج ہوتے ہیں، اس لیے 40 دن تک وہ گھر کے باہر نہیں نکلتے۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے میرے ساتھ، لوگوں نے دین کی شکل کو بدل ڈالا غلو کر کے۔ اللہ کے نیک بندوں کو نبی کا درجہ دے دیا، نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے حاجیوں کعبہ تو دیکھ آئے، آؤ کعبے کا کعبہ دیکھ لو۔ وہ نبی کی قبر کو کعبے کا کعبہ قرار دے رہا ہے۔ یہ غلو ہے، یہ اللہ کی نبی کی شان میں حد سے آگے بڑھنا ہے میرے ساتھی۔ نبی نے کبھی اپنی شان میں غلو کو پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، او لوگو تم مجھے اتنا نہ بڑھانا جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا تھا۔ انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو، مجھے اللہ کا رسول کہا کرو، مجھے میری شان سے آگے نہ بڑھایا کرو۔ نبی کی شان میں غلو کر کے ہم نبی کی شان کو نہیں بڑھا دیں گے میرے ساتھ۔ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کیا، عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کیا اس سے عیسیٰ کی شان بڑھ گئی؟ عیسیٰ کی شان تو نہیں بڑھی، ہاں عیسائی بہت بڑے پاپ کے بھاگیدار بن گئے، بہت بڑے پاپ کرنے والے پاپی بن گئے، مشرک بن گئے، کافر بن گئے۔ اس لیے غلو بہت خطرناک چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، غلو سے اپنے دامن کو ہمیں بچانا ہے۔ اسی طریقے سے پچھلی امتوں کی ایک اور برائی ہمارے اندر آئی۔ عیسائیوں کو انجیل ملی، یہودیوں کو تورات ملی، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، اور ہمیں اور آپ کو کون سی کتاب ملی؟ قرآن ملی۔ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا میرے ساتھ۔ جس طریقے سے یہودیوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، عیسائیوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، ہم مسلمانوں نے بھی اپنی کتاب کو چھوڑ دیا۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، بنارس سے آ کر کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قرآن اتنا سارا رکھا ہوا، ہم نے قرآن کو تو نہیں چھوڑا۔ یہ مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، بچے قرآن پڑھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آئیے قرآن کو چھوڑنے کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی کا نام سن لو، زیاد بن لبید راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت زیاد نے کہا اللہ کے نبی ہم قرآن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، اور نسل در نسل قرآن کو اسی طریقے سے قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ اے اللہ کے نبی قرآن کو لوگ کیسے چھوڑ دیں گے؟ آپ نے فرمایا اے زیاد میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، بڑا جانکار سمجھتا تھا، تم اتنی ہلکی بات کیسے کہہ رہے ہو؟ اے زیاد یہودی بھی تورات کو یاد کرتے تھے، عیسائی بھی انجیل کو پڑھتے تھے، پڑھنا کمال نہیں ہے، لا یعلمون بشیء مما فیہ، یہودی تورات پر عمل نہیں کرتے تھے، عیسائی انجیل پر عمل نہیں کرتے تھے۔ میری امت کے اندر بھی قرآن پڑھا جائے گا، بچے بھی قرآن پڑھیں گے، عورتیں بھی قرآن پڑھیں گی، مرد بھی قرآن پڑھیں گے، مگر قرآن پر عمل نہیں ہوگا۔ قرآن کو برکت کی کتاب سمجھا جائے گا، قرآن پر کوئی عمل نہیں کرے گا۔ آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں، قرآن کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب بھائی بھائی میں جھگڑا ہو اور قسم کھانے کے لیے قرآن کو اٹھائے، تب قرآن کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگ مجھ سے فون کر کے مسئلہ پوچھتے، مولوی صاحب بچے نے قرآن کو گرا دیا، الماری سے قرآن گر گیا، کیا کفارہ دینا پڑے گا، کیا کچھ دینا پڑے گا، کوئی جرمانہ ہے، کوئی پینالٹی ہے؟ ارے قرآن الماری سے گر گیا تو فتویٰ پوچھ رہا ہے، قرآن بچے سے گر گیا تو فتویٰ پوچھ رہا ہے، اور قرآن کو جو تو نے دل سے اتار دیا اس کا کیا ہوگا میرے بھائی؟ تو نے آخری بار
कुरान को कब पढ़ा था? व्हाट्सएप का मैसेज तो दिन भर में 100 बार देखता है, इंस्टाग्राम 100 बार चेक करता है, स्नैपचैट 100 बार चेक करता है, फेसबुक तो 10 बार देखता है। तूने कुरान को कितनी बार देखा था? तू अपने दिल पे हाथ रख के बता। और कुरान को तूने समझ के कितनी बार पढ़ा? कुरान का तर्जमा कितनी बार पढ़ा? कुरान की तफसीर कितनी बार पढ़ी? अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। मेरे बंदो, अगर तुम कुरान पर गौर नहीं करोगे, तुम्हारे दिलों पे ताले लग जाएंगे, तुम्हारे दिल लॉक हो जाएंगे। और आज हमारे दिल लॉक हो चुके हैं मेरे साथ। रात रात भर के जलसे हो रहे हैं, 2-2 दिन के जलसे हो रहे हैं। कोई झारखंड से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई बनारस से आ रहा है। और उसके बाद अंजाम यह है कि डूबा टोला में दोबारा मैं आऊं और लोग कहें मौलवी साहब शराबियों की कोई कमी नहीं आई, मौलवी साहब नमाजियों की तादाद में कोई बढ़ोतरी नहीं है, मौलवी साहब जवान लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं, मौलवी साहब सूदी कारोबार बदस्तूर चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान हमारे दिलों से, कुरान का कोई कनेक्शन नहीं है मेरे साथियों। लिहाजा कुरान को पढ़ो और कुरान पर गौर करो मेरे साथियों, कुरान पर अमल करो। मेरी माँ और बहनों, आपसे भी कहना चाहूंगा, अपनी बच्चियों को अगर पूरा कुरान नहीं पढ़ा सकती हो तो तर्जमा के साथ बहुत गौर से सुनो मेरी माँ और बहनों। कुरान की 3 सूरतें अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ा देना। एक सूरह निसा पढ़ा देना, एक सूरह नूर पढ़ा देना, एक सूरह अहज़ाब पढ़ा देना। जो लड़की इन 3 सूरतों को समझ के पढ़ेगी वो बगैर दुपट्टे के घर से नहीं निकलेगी, बगैर नकाब के घर से नहीं निकलेगी, मेकअप करके सज सवर के घर से नहीं निकलेगी, अपना हुस्न किसी को नहीं दिखाएगी, इंस्टाग्राम पर फोटो नहीं डालेगी, स्नैपचैट पे फोटो नहीं डाल। जो इन 3 सूरतों को गौर से पढ़ देगा, सूरह निसा, सूरह नूर और सूरह अहज़ाब। और कल जुमा का दिन है, सूरह कहफ भी जरूर पढ़ा करो। सूरह कहफ की शुरू की और आखिर की 10 आयतें जो याद कर लेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अब दज्जाल का जमाना बहुत दूर नहीं है, दज्जाल का दौर भी करीब आ चुका है, कयामत करीब आ चुकी है। हो सकता है हम ना दज्जाल को देख पाए, हमारी आने वाली नस्ल देखे, मगर दज्जाल का वक्त बहुत करीब है मेरे साथियों। इसलिए सूरह कहफ को भी पढ़ा करो, कुरान को पढ़ा करो मेरे साथियों। वरना याद रखो, रसूल की अदालत में, अल्लाह की अदालत में रसूल हमारे खिलाफ केस दायर करेंगे। और वो केस क्या होगा? वक़ाल रसूल या रब्बे इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे, अय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम कुरान को छोड़ चुकी थी, कुरान से कोई ताल्लुक नहीं था इस कौम का। अभी आजकल एक मस्जिद का वाक़या आया उत्तर प्रदेश में, या गालिबन कहीं और का वाक़या है। मस्जिद के मलबे के अंदर से एक पोस्टर निकला जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। उस पर भी मीडिया में बड़ा बवाल चल रहा है कि आई लव मोहम्मद लिखा है तो ये कोई खतरनाक चीज हो गई। अरे पोस्टर पर आई लव मोहम्मद लिखा है तो पोस्टर खतरनाक हो गया, हर मुसलमान के दिल पर आई लव मोहम्मद लिखा है तो क्या हर मुसलमान को तुम खतरनाक बोलोगे? नफरत की ये राजनीति और नफरत की ये सियासत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी मेरे प्यारे साथी। याद रखो, आज उत्तर प्रदेश के शामली का एक मुसलमान जिसका नाम पहले आयुष था और अब मोहम्मद अली है, मीडिया वालों ने उससे पूछा कि आपको बहकाया गया, क्या आपका ब्रेन वॉश किया गया? उसने कहा नहीं, मैंने अपनी खुशी से इस्लाम कबूल किया है। मीडिया वालों ने कहा अगर आप का बाप अपनी जायदाद से आपको बेदखल कर दे, करोड़ों की जायदाद है उसके बाप की, अगर आपके बाप की जायदाद से आपको बेदखल कर दिया जाए तो क्या आप इस्लाम को छोड़ देंगे? तो मोहम्मद अली उर्फ आयुष ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा मेरे एक हाथ पे चांद रख दिया जाए, एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए और फिर भी कहा जाए कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं तो मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। डूबा टोला वालों, कितने नौजवान हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं है। अंसारी घर में पैदा हुए, शेरशाहबादी के घर में पैदा हुए, बाप भी मुसलमान, माँ भी मुसलमान, दादा भी मुसलमान, खानदान मुसलमान, न चेहरे पर दाढ़ी है, न शक्ल देख के लगता है कि मुसलमान है। वो बेचारा लड़का
गैर मुस्लिम परिवार में पला बढ़ा था, अभी उसको इस्लाम कबूल किए हुए 11 साल हुए हैं। उसका चेहरा देखो, उसकी दाढ़ी देखो और जाओ किसी चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ। मेरे नौजवानों, वो नौजवान हमें और आपको मैसेज दे रहा है, इस्लाम लाए हो, इस्लाम का रास्ता ये फूलों का रास्ता नहीं है, कांटों का रास्ता है मेरे साथियों। इस्लाम के रास्ते में तकलीफें भी आएंगी, आजमाइशें भी आएंगी, परेशान भी किया जाएगा, हरासमेंट भी होगा, उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। आज आप देखें मुसलमानों का एक बड़ा तबका, उनका लाइफ स्टाइल, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी औरतों के कपड़े, उनका जीने का अंदाज मुसलमानों वाला नहीं है, यहूद और नसारा वाला है। उनके बच्चों का हर साल बर्थडे मनाया जा रहा है, वो शादी की सालगिरह मना रहे हैं, उनकी शादियों में मंगनी और हल्दी की रस्म हो रही है, उनकी तमाम शादियों में तमाम गैर मुस्लिमों की रस्म और रिवाज को फॉलो किया जा रहा है। उनके घरों की औरतें मंगलसूत्र पहन रही हैं, मांग में सिंदूर भर रही हैं, तमाम गैर मुस्लिमों का कल्चर उनके घरों में आ चुका है। ये एक इत्तेफाक नहीं है मेरे साथियों, इसकी भी पेशन गोई की थी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कूलर ना हो तो बंद कर दीजिए, ऐसी बहुत खास गर्मी तो नहीं है मेरे ख्याल से, कूलर की वजह से थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, बंद कर दीजिए। अब गर्मी लगेगी तो फिर चालू करा रहे, बंद कर दीजिए। आप गौर कीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी ने इसकी भी पेशन गोई की थी। लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअम बिज़िरा, तुम अपने से पहले की उम्मत के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक बालिश्त चलेंगे तो तुम एक बालिश्त चलोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे, जो वो करेंगे तुम उनकी पैरवी करो। आज यहूदी अगर खड़े होकर खाना खाने पर फख्र करता है तो मुसलमान भी खड़े होकर खाना खाने लगा है। बफे सिस्टम वाला खाना मुसलमानों में भी चल रहा है। कभी आप गौर कीजिए साहब, बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े करोड़पति हैं, कैसे खाना खिला रहे, खड़े होकर खाना खिला रहे। इधर रोटी लेने जाओ, इधर चावल लेने जाओ, इधर सब्जी लेने जाओ, इधर गोश्त लेने जाओ। क्या है साहब, ये तरीका अच्छा है या इज्जत के साथ बिठा के जो आपके अंसारियों में खिलाया जाता है, शेरशाबागियों में खिलाया जाता है, भाई इज्जत के साथ निकाल निकाल के इधर, ये ज्यादा अच्छा है? बताइए। आप गौर कीजिए, आज दूसरी कौमों की नकल करने में मुसलमान इतना अंधा हो चुका है, वो ये भी नहीं सोचता इसका फायदा क्या है। अब घरों में लेटरीन जो है, कमोड सिस्टम, मैं कमोड सिस्टम को गलत नहीं कहता हूं भाई, किसी की कमर में मजबूरी है, कोई बीमारी है, वो कमोड सिस्टम का टॉयलेट अपने घर में बना के रखा है, कोई हर्ज की बात नहीं है। मगर अब ये पूरे तमाम होटलों में और हर जगह घरों में यही कमोड लगाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि हमारा जो इंडियन स्टाइल का बाथरूम है उसमें जो सफाई और सुथराई का एहतमाम होता है वो कमोड में नहीं समझ में आता है। लेकिन लोग साहब हम पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े लोग हैं, हमारे घर में तो कमोड रहेगा। आप गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं तुम अपने से पहले की उम्मत के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक बित्ता चलेंगे तो तुम एक बित्ता चलोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जोहरा ज़ब्बिन, अगर वो किसी जानवर के गोह के बिल में चले जाएंगे। सहरा में एक छिपकली होती है, सहरा की छिपकली उसको बोलते हैं, उसका नाम है गोह। छिपकली के जैसा एक जानवर होता है, वो कहीं पर भी अपना बिल बना लेता है। और अरबी की कहावत है, अगर कोई बहुत बेढंगा काम करता है तो कहते हैं गोह के बिल में चला गया। अल्लाह के नबी फरमाते हत्ता लौ सलकू जोहरा ज़ब्बिन, अगर यहूद और नसारा गोह के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी गोह के बिल में चले जाओगे। बड़ी अजीब बात है, मुसलमान लड़की घर से नकाब में निकलती है, कॉलेज में जाके नकाब निकाल के पर्स में डाल लेती है, ट्रेन पे जाके नकाब उतार के पर्स में डाल लेती है। मुसलमान लड़की जो घर में मुकम्मल पर्दे के साथ रहती है, वो ट्रेन और फ्लाइट में जाने के बाद, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद
پردہ نکال دیتی ہے، گویا وہ دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے یہ پردہ میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، اور میں اس مصیبت سے، اس قید خانے سے اپنے آپ کو آزاد کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب کہ وہ لڑکی بھی، وہ عورت بھی ان یہود و نصارہ کی فاحشہ اور بدچلن عورتوں کے طریقے پر چلنا چاہتی ہے، جن کے یہاں نہ کوئی پردہ ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے۔ تو آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے میرے ساتھی، وہ کون سی چیزیں ہیں جو یہود و نصارہ کے اندر تھیں، جو پچھلی قوموں کے اندر تھیں، اور وہ غلط چیزیں آج مسلمانوں کے اندر داخل ہو چکی ہیں، وہی کچھ چیزیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ قرآن اٹھائیے، پچھلی قوموں کی سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ جتنے نبی دنیا میں آئے ان نبیوں نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر سماج میں، ہر کمیونٹی میں ہم نے ایک نبی بھیجا اور یہ پیغام دے کر کے بھیجا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ایک صاحب آج کل بڑے ٹی وی پر بہت زیادہ آ رہے ہیں، فیض خان صاحب، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ٹی وی ڈیبیٹ پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کا پچ رکھتے ہیں۔ ابھی ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ کہتے بھئی اللہ کو انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں، ہمارے بھارت میں رام کہتے ہیں، کرشن کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، لہٰذا اگر رام کی بھی پوجا ہو رہی ہے، کرشن کی بھی پوجا ہو رہی ہے تو اللہ ہی کی پوجا ہو رہی ہے۔ اب ایسا آدمی جو توحید کا مطلب نہیں جانتا، جو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں جانتا، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کے لوگوں کو کیا بتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی پوجا کرو، کسی کی بھی عبادت کرو، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کہنا چاہیں گے فیض خان صاحب، اگر آپ کو یہی فرق آج تک نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کی عبادت میں اور غیر اللہ کی عبادت میں کوئی انتر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ نے کبھی اسلام کو پڑھا ہی نہیں، کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کے آپ اسلام اور شرک کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کان کھول کے سن لیجئے، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ آج میڈیا میں ایسے بہت سارے مسلمان مرد بھی آپ کو مل جائیں گے، عورتیں بھی مل جائیں گی، جن کا نام مسلمانوں والا ہے، لیکن ان کی زبان سے مسلمانوں کے لیے صرف گالیاں ہی گالیاں نکلتی ہیں۔ وہ رات دن سوشل میڈیا پر بیٹھ کے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ہر معاملے میں اسلام کے دشمنوں کا سپورٹ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمنوں کا سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ میرے پیارے ساتھیوں ہر دور میں مسلمانوں کی تاریخ میں رہے، ایسے غدار لوگ، ایسے منافق لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ شرک اور توحید کبھی ایک نہیں ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور یہ بھی کان کھول کے سن لو، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہم ایشور کہہ دیتے ہیں، خدا کہہ دیتے ہیں، مگر ہم اللہ جس کو کہتے ہیں، اللہ کا کوئی انواد نہیں ہے، اللہ کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے۔ بلکہ اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کو گاڈ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ گاڈ انگلش کا لفظ ہے، اور انگلش میں گاڈ کا پلورل بھی آتا ہے، گاڈس بھی بولتے ہیں۔ انگلش میں گاڈ کی مؤنث بھی آتی ہے، گاڈس بھی بولتے ہیں۔ دیوی، جو دیوی ہوتی ہے اس کو گاڈس بولتے ہیں، جو دیوتا ہوتا ہے اس کو گاڈ بولتے ہیں۔ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس کا کوئی فیمیل نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یولد، اور وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ آج پچھلی قوموں کی پیروی کرنے میں مسلمان اتنا آگے بڑھ گیا کہ مسلمان کی صف میں آج شرک ہونے لگا۔ کتنے مسلمان پتھر کے آگے کی بھی ہاتھ جوڑ لے رہے ہیں،
کتنے مسلمان ہیں شرکیہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں، شرکیہ کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں دکان اوپن کر رہے ہیں تو ناریل پھوڑ رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے شرک کی تعریف بھی کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کان کھول کے سن لو، اگر واقعی میں مسلمان ہو کبھی کفر اور توحید میں کبھی کمپرومائز مت کرنا. کان کھول کے سن لو، اللہ 1400 سال پہلے قرآن کی آیت نازل کر چکا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے کفر کرنے والو، اے انکار کرنے والو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے. لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں گے. ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارا دین سویکار نہیں کر سکتے، تمہارا مذہب قبول نہیں کر سکتے. کتنے مسلمان ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، شادی کے کئی سال ہو گئے، کسی نے کہا فلاں پیڑ پہ جا کے منت مان لو اولاد ہو جائے گی، فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ وہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں گے اولاد ہو جائے گی. اگر باباؤں کے پاس جانے سے اولاد مل جاتی، اگر مزاروں پر سجدہ کرنے سے اولاد مل جاتی، ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال تک انتظار نہ کرنا پڑتا. جب اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جس کو چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ اختیار اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو او دنیا والوں، او مسلمانوں، تم اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور جا کر کے اولاد کے چکر میں اپنا ایمان کیوں برباد کرتے ہو، اپنی توحید کیوں برباد کرتے ہو؟ بچہ بہت بیمار ہے، لڑکی بہت بیمار ہے، کسی نے کہا کلکتہ چلے جاؤ فلاں درگاہ پہ جا کے سر جھکا دو، کسی نے کہا اجمیر چلے جاؤ ایک چادر چڑھا دو آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. کتنے مسلمان مزاروں کو دھونے کے بعد، قبروں کو دھونے کے بعد، ان قبروں کے دھونے کے بعد ان کا جو پانی ہوتا ہے اس پانی کو زمزم کی طرح ڈرم میں بھر بھر کے لاتے ہیں، یہ بابا کے مزار کا پانی ہے، یہ بیمار پہ چھڑک دو گے بیمار ٹھیک ہو جائے گا. او مسلمانوں، تم نے تو اپنی توحید کو برباد کر دیا، تم نے تو اپنے ایمان کو برباد کر دیا. اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے نیک لوگ اگر کوئی آئے ہیں، نبی کے صحابہ آئے ہیں. کبھی آپ کو حج کرنے کا موقع ملے، کبھی آپ کو عمرہ کرنے کا موقع ملے، آپ مدینہ جا کے دیکھیے، مسجد نبوی کے بغل میں، مسجد نبوی کے سائیڈ میں بقیع کا قبرستان ہے، ہزاروں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، نہ کوئی مزار بنائے نہ کوئی مقبرہ بنائے، سب مٹی کی کچی قبریں ہیں. اور ان قبروں کو دیکھ کے لگتا ہے ہاں یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ نبی کے صحابہ تھے، ان سے بڑا اجمیر والا بھی ولی نہیں ہے، ان سے بڑا بغداد والا بھی ولی نہیں ہے، ان سے بڑا انڈیا میں یا دنیا کے کسی ملک میں ان سے بڑا کوئی ولی نہیں آیا. یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، مگر وہاں نہ کوئی چادر چڑھائی جا رہی ہے، نہ کوئی درگاہ بنی ہے، نہ کوئی وہاں پہ قبروں کی پوجا ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس بقیع کے قبرستان کو دیکھ کر کے آپ کو محسوس ہوگا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں. یہ بہت بڑی برائی ہے جو مسلمانوں کے اندر آ گئی، شرک کرنے کی برائی، اور اللہ کے نبی نے اس کی بھی بھوشیوانی کی تھی، اس کی بھی پیشن گوئی کی تھی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، وحتی یعبد الاوثان، اور میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہونے لگے گی. اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی 100 سال پہلے مسلمانوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں
کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ 2026 میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ مولانا حالی کا انتقال 100 سال پہلے ہوا تھا، مگر ایسا لگ رہا ہے مولانا حالی آج کے دور کو دیکھ کر کے یہ شعر کہہ رہے ہیں۔ یہ آج کے مسلمان کا حال ہے میرے ساتھ۔ وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ آج ہندوستان کا مسلمان ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو توحید کو نہیں جانتا ہے میرے ساتھیوں، جو شرک کر رہا ہے، جو قبروں پر سجدہ کر رہا ہے، جس کی بچیاں، جس کی لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھ رہی ہیں اپنی غیر مسلم سہیلیوں کے ساتھ، وہ جا کر کے شرکیہ کام بھی کر رہی ہیں، شرک کے عبادت خانوں میں بھی جا رہی ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنے لبرل نہ بنو، اتنے سیکولر نہ بنو، اتنے اوپن مائنڈڈ نہ بنو کہ توحید کا جنازہ نکال دو۔ توحید کو سنبھال کے رکھو۔ ارے میرے بھائیوں، ہمارے پاس ہے کیا سوائے توحید کے؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو، ہم توحید تو بچا کے لے کے چلے جائیں، ہم ایمان تو بچا کے لے کے چلے جائیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اے میرے بندو، اگر تم توحید کے بغیر قیامت کے دن آؤ گے، ایمان کے بغیر قیامت کے دن آؤ گے، تم زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جاؤ، تمہارا سونا اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں کیا جائے گا؟ زمین بھر کے سونا بھی لا کر کے تم اللہ کی عدالت میں جہنم کی آگ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ تو پہلی چیز جو پچھلی قوموں سے ہمارے اندر آئی ہے وہ یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، شیطان نے کبھی ڈائریکٹ شرک نہیں کروایا ہے، اس نے شرک کروایا ہے اللہ کے نیک بندوں کی شان میں غلو کروا کر کے۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، سورہ نوح کے اندر اللہ فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہتے ہیں وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہتے ہیں خبردار، اے میری قوم کے لوگوں، تم ود کو نہ چھوڑنا، تم سوا کو نہ چھوڑنا، تم یغوث کو نہ چھوڑنا، تم یعوق کو نہ چھوڑنا، تم نصر کو نہ چھوڑنا۔ یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، یہ پانچوں کے پانچوں نام جو قرآن میں بتائے گئے یہ نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب نیک لوگ مر گئے، ان کے مرنے کے بعد شیطان نے آ کے کہا ارے اتنے نیک لوگ مر گئے، ان کی تصویر بنا لو، ان کا اسٹیچو بنا لو، ان کی مورتی بنا لو، ان کا مجسمہ بنا لو۔ لوگوں نے ان کی یادگار کے طور پہ اسٹیچو بنا دیا، تصویریں بنا دی، اور جب ایک نسل چلی گئی، اگلی نسل آئی تو وہ نسل ان اسٹیچوز کی عبادت کرنے لگی، ان بتوں کی عبادت کرنے لگی، ان تصویروں کی عبادت کرنے لگی۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان ہر دور میں شرک اگر کرواتا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو اللہ کے نیک بندوں کی شان بے حد سے آگے بڑھا کر کے اور غلو کروا کر کے شیطان ہم سے شرک کرواتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، پچھلی قوموں کی ایک اور برائی ہمارے اندر آ گئی، ہم آپس میں لڑنے لگے، مرنے لگے، کٹنے لگے، کہیں برادری کے نام پہ مرنے لگے۔ یہ انصاری ہے، یہ شیر آبادی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، یہ دونوں دوسرے سے الگ ہے، یہ بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ انصاری کو اپنا بھائی ماننے کو تیار ہے، شیر آبادی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ شیر آبادی اپنے بھائی کو بھائی ماننے کو تیار ہے، انصاری کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بہار کا رہنے والا، بنگال
کہ مسلمان کو کچھ اور سمجھ رہا ہے، بہار کا یوپی کا رہنے والا اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم بھاشاؤں میں بٹ گئے، ہم برادریوں میں بٹ گئے، ہم رنگ و نسل میں بٹ گئے، ہمیں تو اللہ نے ایک بنایا تھا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے اللہ کے بندو اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کا احسان یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ مدینہ کے انصاریوں میں اسلام کے آنے کے پہلے دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ ذرا ذرا سی بات پہ دونوں قبیلے لڑا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی مدینہ پہنچے، آپ نے مدینہ کے انصاریوں کو اور مکہ کے مہاجروں کو نام لے لے کے بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان مکہ کے مہاجرین کے بیچ میں اور مدینہ کے انصاریوں کے بیچ میں کوئی ریلیشن نہیں تھا پہلے سے، دونوں الگ الگ علاقے کے رہنے والے تھے، الگ الگ کلچر تھا۔ مدینہ کے لوگ کھیتی کیا کرتے تھے، مکہ کے لوگ بزنس کیا کرتے تھے، دونوں کا کلچر بھی الگ تھا، کوئی ریلیشن بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، مگر نبی کی ایک دعوت پر مدینہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین بھائی بھائی بن گئے، اور ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب میں مدینہ پہنچا اللہ کے نبی نے میرا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ کرایا۔ سعد بن ربیع میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے عبد الرحمن آج سے تو میرا بھائی ہے۔ اے عبد الرحمن میں مدینہ کا بہت مال والا انسان ہوں، بہت میرے پاس کھجوروں کا باغ ہے، بہت میرے پاس دولت ہے، بہت پیسہ ہے۔ اے عبد الرحمن آ جاؤ ہم اپنے کھجوروں کے باغ کا بٹوارا کر لیتے ہیں، ہم اپنی زمین و جائیداد کا بٹوارا کر لیتے ہیں، آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن ابھی تم مدینہ میں نئے نئے آئے ہو، ابھی تمہارا رشتہ لگنا بھی مشکل ہے، ابھی تمہاری شادی ہونا بھی مشکل ہے۔ اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قربانی کی اور ایثار کی یہ مثال، اتحاد کی یہ مثال پوری مانو اتہاس میں نہیں ملتی ہے، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ یہ محبت پیدا کرنے والے کون ہیں؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ مگر آج ہم نے کیا کیا؟ ہم تو مرغے کھا کھا کے لڑائی کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ نبی نے پتھر کھائے ہیں اور لوگوں کو جوڑا ہے، اور آج ہمارے ملا مولوی یہ مرغا کھا کر کے اور مچھلی کھا کے امت کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں، امت کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی قربانی کا تہوار آیا، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، ایک مولانا صاحب نے ویڈیو میں کہا اگر بڑے جانور کی قربانی ہو رہی ہے اور بڑے جانور کی قربانی میں 7 حصہ لیا جا رہا ہے، اگر ایک حصہ بھی کسی وہابی کا ہے، کسی دیوبندی کا ہے، بیان کرنے والا مولوی اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہا ہے، سنی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اگر بڑے جانور کی قربانی میں ایک حصہ بھی اگر کسی دیوبندی اور وہابی کا شامل ہے تو وہ پوری قربانی صحیح نہیں ہوگی، اور وہ گوشت حلال نہیں ہوگا، وہ گوشت مردار کا گوشت ہوگا، اور جو وہ گوشت کھائے گا وہ حرام کھانے والا مانا جائے گا۔ آپ غور کیجیے کتنی نفرت بھری ہے دماغوں میں اور کتنی نفرت بھری ہے ذہنوں میں۔ اسی انڈیا میں جہاں آج ہم اور آپ چنتت ہیں اپنی مسجدوں کو کیسے ہم بچائیں، اپنے مدرسوں کو کیسے بچائیں، آج اتنے مشکل دور میں بھی اسی انڈیا کی سرزمین پر، ہمارے ملک کی سرزمین پر بہت ساری مسجدیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جہاں گیٹ کے باہر لکھا ہوا ہے اس مسجد میں کسی اہل حدیث کا، کسی وہابی کا آنا منع ہے۔ خبردار کوئی وہابی اگر اس مسجد میں نظر آ گیا اس کو بھگا دیا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آج لوگوں نے مسجدوں پر بھی اپنا کاپی رائٹ کر لیا، مسجدوں پر بھی اپنا انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور دوسرے مسلک کے مسلمان کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرقہ پرستی کہاں سے آئی؟
قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے مسلمانوں تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، یہ مشرکوں کی پہچان ہے، وہ فرقوں میں بڑھ گئے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ جماعت میں بڑھ گئے، وہ ٹولیوں میں بڑھ گئے، یہ تم سے پہلے کی قوموں کی پہچان ہے، وہ آپس میں فرقہ فرقہ بن گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر جماعت کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ ابھی میرے پاس ایک فون آیا ہے، فرقہ مالدہ کے قریب ایک جگہ سے فون آیا، مولانا صاحب ہم لوگ ایک جلسہ کرا رہے ہیں شہید کربلا کے نام سے، اس میں آپ کی تقریر کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھیا شہید کربلا کے جلسے میں آپ مجھ سے کیا تقریر کراؤ گے؟ آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں، ہم کو معلوم ہے آپ اہل حدیث عالم ہیں، جلسہ کون کرا رہا ہے؟ بریلوی کرا رہے ہیں۔ بولے آپ کو ہم اپنے جلسے میں بلائیں گے۔ میں نے کہا میں وہاں اگر آؤں گا بھی تو جو صحیح بات ہے میں وہ بتاؤں گا۔ بولے کوئی مسئلہ نہیں، آپ صحیح بات بس قرآن حدیث کی بات بولیے، کوئی اختلافی بات مت بولیے، ہم آپ کو اپنے جلسے میں۔ انہوں نے تاریخ مجھ سے لیے 11 محرم کو پروگرام ہے، مالدہ کے قریب میں وہ علاقہ ہے اور پورا بریلویوں کا علاقہ ہے، وہاں وہ جلسہ ہونے والا ہے۔ آپ غور کیجئے، آج ایسے لوگ بھی ہیں جو حق بات کو سننا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں ان کے مولویوں نے پٹی پڑھا دی ہے، اور جو پٹی پڑھا دی ہے اسی پر پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے، محرم کی 10 تاریخ کو اسی فرقہ میں آپ چلے جائیے، کلیا چک میں چلے جائیے، بڑے بڑے تازی آپ کو نکلتے ہوئے ملیں گے۔ بارسوئی کے علاقے میں چلے جائیے، بڑے بڑے تازی آپ کو نکلتے ہوئے ملیں گے۔ پوچھو یہ تازیہ کیوں نکال رہے ہو؟ کہیں گے کیا آپ کو نہیں معلوم 10 محرم کی تاریخ حضرت حسین کی شہادت کی تاریخ ہے؟ ارے نادان، اگر 10 محرم کی تاریخ حضرت حسین کی شہادت کی تاریخ ہے اور تو اس لیے ان کا تعزیہ نکال رہا ہے کہ اس دن ان کی شہادت ہوئی، تو پھر تو 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کے نام کا بھی ایک تعزیہ نکال۔ عثمان غنی بھی تو نبی کے داماد تھے، اور ایسے داماد تھے جن کو اللہ کے نبی نے 2 بیٹیاں دی تھی، جو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے عثمان غنی کو 1 مہینے سے زیادہ بھوکا پیاسا تڑپا کے ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا، ان کے سر کو الگ کر دیا گیا، ان کی داڑھی نوچی گئی، ان کی بیوی بچانے آئی، بیوی کی انگلیاں کٹ گئیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر تعزیہ نکالنا ہے تو پھر 18 ذی الحجہ کو بھی ایک تعزیہ نکلنا چاہیے حضرت عثمان غنی کے نام کا۔ ایک تعزیہ 1 محرم کو بھی نکلنا چاہیے۔ 1 محرم کی تاریخ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی تاریخ ہے۔ وہ عمر فاروق جن کا انتقال ہوا تو 52 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر ان کی حکومت تھی۔ وہ عمر فاروق جن کے دور حکومت میں اسلام دنیا کے چپے چپے تک پہنچ گیا، وہ عمر فاروق جن کی وجہ سے اسلام کو بڑی طاقت ملی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو لولو نام کے ایک مجوسی نے